اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، غصے کو پینے والا اور لوگوں کو معاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ تعالی کو بندہ بڑا ہی پیارا ہے جو غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کر دے۔ اور ہمارا آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ روح فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ادا بڑا ہی پسند تھا، لوگوں کا معاف کرنا، یہ عمل حضور کو بڑا پسند تھا۔ ایک دفعہ آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی رسول انصاری صحابی بزرگ صحابی آتے ہیں اور مسجد نبی شریف میں وضو بنا کر کے حجرے کے کنڈی کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ اندر میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر تھے۔ حکم ہوتا ہے کہ دروازہ کھولا جائے، مگر اس سے قبل سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باہر جو صحابی کھڑے ہیں وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ بشارت دی کہ باہر جو صحابی رسول دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ دروازہ کھولا جائے، آپ دونوں میں سے ایک کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر دروازہ کھولتے ہیں، وہ صحابی رسول اندر آتے ہیں، وضو کے تازہ تازہ پانی کے قطرے ان کے داڑھی سے گر رہے ہوتے ہیں۔ وہ حضور کے قریب آ کر کے حضور سے کچھ سیکھتے ہیں، درس حاصل کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ دوسری رات اسی وقت پھر دوبارہ وہ آتے ہیں اور دروازے کو تصدق دیتے ہیں۔ دوبارہ کھولنے سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باہر جو صحابی رسول کھڑے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوسری مرتبہ بھی آپ نے بشارت دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے ایک کھڑے ہوئے اور دروازے کو کھولتے ہیں، دیکھا کیا جاتا ہے کہ جو صحابی رسول کل آئے تھے وہی دوبارہ آج بھی حاضر ہیں۔ تیسری رات بھی وہ آئے، تیسری دفعہ بھی دروازہ کھولنے سے پہلے حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور پھر تیسری دفعہ بھی دیکھا گیا کہ وہی صحابی رسول تھے۔ ان دونوں صحابہ میں سے دونوں صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر ان کا کون سا عمل ہے جس بنیاد پر اللہ کے رسول نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اور پھر دونوں میں سے ایک نے فیصلہ کیا کہ میں ان کا مہمان بن جانا چاہتا ہوں۔ پھر ان سے اجازت لیتے ہیں اور اجازت لے کر کے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر اس جستجو میں لگ جاتے ہیں، اس کوشش میں رہتے ہیں کہ آخر ان کا کون سا عمل ہے جس بنیاد پر اللہ کے رسول نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ایک دن گزر جاتا ہے، 2 دن گزر جاتا ہے، وہی عمل، وہی طریقہ، وہی دن اور رات جو صحابہ کرام اپنے عمل میں لایا کرتے تھے، نمازوں کو پڑھنا، نیکیاں حاصل کرنا، لوگوں کی مدد کرنا اور دیگر اعمال صالحہ، بلکہ اس صحابی رسول سے کہیں زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کیا کرتے تھے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ 1 سے 2 دن گزر گیا، یہاں تک کہ وہ عشاء کی نماز پڑھتے اور سو جاتے اور فجر کی اذان ہوتی تب وہ جاگا کرتے تھے، جبکہ میں اس سے پہلے اٹھتا اور نماز تہجد بھی ادا کیا کرتا تھا۔ 3 دن 3 رات اسی طریقے سے گزر جاتی ہے، بالآخر مجھے پتہ نہیں لگ پاتا کہ ان کے اندر کون سا وہ عمل ہے جس بنیاد پر اللہ کے رسول نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ جب 3 دن 3 رات گزر گئے، جب 3 دن 3 رات گزر جانے کے بعد جب انہیں کچھ پتہ نہیں لگا تو پھر عرض گزار ہوتے ہیں، میرے بھائی میں اس غرض سے آپ کے یہاں نہیں آیا تھا کہ میں کو مہمان بن کر کے آپ کے یہاں رہوں، نہ ہی میرے گھر میں کسی طرح کے کوئی جھگڑے ہوئے تھے، بلکہ میری مرضی یہ تھی، میرا منصب یہ تھا کہ آپ کے اندر کون سا عمل ہے، کوئی خاص عمل ضرور ہے جس بنیاد پر آپ اتنے اعلیٰ ہیں اور اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ جب وہ سنتے ہیں کہ میرے بارے میں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہوئی 3 رات تک، تو بالآخر وہ سوچنے لگتے ہیں اور جب یہ عرض کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جو مجھے نظر نہیں آئی، آپ مجھے بتائیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ عمل کروں اور میرے بارے میں بھی اللہ کے رسول جنتی ہونے کی بشارت دے، میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ عمل کروں۔ وہ عرض کرتے ہیں سامنے سے کہ قسم خدا کی ہم نے آپ سے کوئی بھی عمل نہیں چھپایا،
روزانہ جو ہمارا معاملہ تھا، جو عمل تھا، جو طریقہ کار تھا زندگی گزارنے کا، ہم نے اسی طریقے سے زندگی گزاری ہے، کوئی عمل ہم نے آپ سے چھپایا نہیں۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے شاید وہ عمل آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اسی عمل کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے ہمیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ کون سا عمل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام کا عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ عمل یہ ہے کہ جب میں سونے لگتا ہوں تو میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں کہیں کسی کے لیے کوئی سینہ، کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی بغض تو نہیں ہے، کہیں ہم نے کسی کی چگلی، برائی، غیبت تو نہیں کی ہے۔ جب میں اپنے دل کو ڈھونڈتا ہوں اور مجھے پتہ لگتا ہے شاید ہم نے اللہ کے کسی بندے کی کوئی برائی، کوئی چگلی، کوئی غیبت کی ہوگی، تو اس سے میں سب سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو دراز کر کے یہ عرض کرتا ہوں، مولا ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور جانے انجانے میں ہم سے اگر کسی طرح کی، تمہارے بندوں میں سے کسی کی بھی، بالخصوص اپنے گھر والوں کی اگر ہم نے چگلی کی ہے، برائی کی ہے، غیبت کی ہے، مولا تیری رضا کے خاطر تو مجھے معاف کر دے، اور تیرے بندوں میں سے اگر کسی نے میری چگلی، میری برائی، میری غیبت کی ہے تو تیری رضا کے خاطر میں اسے معاف کرتا ہوں، تو بھی انہیں معاف فرما۔ تو یہ عمل اتنا پیارا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل بڑا ہی پسند فرماتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی جب زندگی کے وہ دن اور رات، شب و روز گزاریں تو ہر وقت بالخصوص سونے سے پہلے ہمیں یہ عمل کر لینا چاہیے۔ کیا پتہ اٹھنے سے پہلے ہمیں یہ موقع ملے نہ ملے، ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں بند ہو اور بند ہی رہ جائے، ہو سکتا ہے موت کے آغوش میں ہم سو جائیں پھر اٹھنے کا موقع نہ ملے، تو یہ عمل ہمیں آپ کو کرنا چاہیے۔ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی حدیث کے تحت، اسی حدیث پاک کے حوالے سے میں آپ سے ایک عرض گزار ہونا چاہتا ہوں کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ جب آئے گا تو تقریباً 2 سال ہو جائے گا۔ اس درمیان میں جانے انجانے میں کسی بھی طرح سے ہماری جانب سے اگر کسی کو کوئی بدنی اعضائی تکلیف اگر پہنچی ہو، چاہے زبان کے ذریعے سے پہنچی ہو یا بدن کے کسی اعضاء سے پہنچی ہو، تو خدا کے واسطے آپ ہمیں معاف فرمائے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے حق میں بھی یہاں بھی دعا کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، وہاں بھی پہنچ کر کے دعا کروں گا کہ مولا تعالیٰ آپ کی تمام مصیبتوں کو، بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس زندگی کے دوران چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو میں تہ دل سے ان سے معافی مانگتا ہوں، آپ اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں معاف فرما دیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم سے کوئی قرض پاتے ہوں، چاہے جس اعتبار سے ہو، قرض روپیے مالی اعتبار سے اگر ہم سے کوئی پاتے ہوں تو ان سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ابھی میں 30 تاریخ تک ہوں یہاں پہ، اس 30 تاریخ کے درمیان میں آپ مجھ سے جب چاہیں مل کر کے آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے خاطر آپ مجھ سے ملیں اور اپنے قرض کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق بولنے، حق سننے اور حق سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔